آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ فرض کریں صبح آپ نے اپنے اصیل مرغوں کو دانہ ڈالا، دوپہر میں اچانک بارش شروع ہو گئی، دانہ ہلکا سا بھیگ گیا، آپ نے سوچا کوئی بات نہیں، شام تک یہی کھا لیں گے، آخر صرف پانی تو لگا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی قیمتی اصیل کو بیمار کر سکتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہی راز جانیں گے کہ مونسون میں گیلا دانہ اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے، کون کون سی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے، اور آخر میں 5 ایسی احتیاطیں بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ بارش کے پورے موسم میں اپنے پرندوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا جو لوگ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، بارش خود بیماری نہیں لاتی، بیماری لاتی ہے نمی، اور نمی کا سب سے پہلا شکار بنتا ہے آپ کا دانہ۔ یہاں زیادہ تر شوقین ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا دانہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، اس میں تو کوئی پھپھوندی بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خراب دانہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ کئی مرتبہ جراثیم اور پھپھوندی بننا شروع ہو چکی ہوتی ہے، مگر دانہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگتا ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کے پاس ایک بہت اچھا اصیل مرغا ہے، آپ نے اس پر ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، وہ روزانہ شوق سے دانہ کھاتا ہے، لیکن 2 یا 3 دن سے بارش ہو رہی ہے، آپ نے وہی پرانا دانہ فیڈر میں پڑا رہنے دیا، مرغے نے وہی دانہ کھا لیا۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، لیکن 2 دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے جتنا ایکٹیو نہیں رہا، پھر دانہ کم کھانے لگا، پھر خاموش رہنے لگا، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کون سی بیماری لگ گئی، حالانکہ بیماری شاید اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے گیلا یا خراب دانہ کھایا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر گیلا دانہ اتنا خطرناک ہے تو اس کے اندر آخر ایسا کیا ہوتا ہے؟ آئیں سمجھتے ہیں۔ جب دانہ نمی جذب کرتا ہے تو اس کے اندر جراثیم کے بڑھنے کے لیے بہترین ماحول بن جاتا ہے۔ اگر دانہ زیادہ دیر گیلا رہے تو اس پر پھپھوندی بھی بن سکتی ہے، اور یہی پھپھوندی ایسے زہریلے مادے پیدا کر سکتی ہے جو مرغے کے جسم پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی پچھلے دنوں ایسے ہوا کہ میرے گھر کے سیٹ اپ پہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کے دیکھتا ہے، اس کو میں نے دانے لا کے دیے تھے بازار سے الگ الگ، گندم، باجرہ، اور یہ 3-4 چیزیں تھیں، اور اس نے ایسے کیا، ان کو دھو لیا، دھو کے خشک وغیرہ کیا، مگر وہ خشک جو تھا وہ صحیح طرح سے خشک نہیں ہوا، اس نے پھر انہیں کسی چیز میں برتن میں ڈال دیا اور وہی دانہ ان کو ڈالنے لگ گیا۔ کچھ ٹائم بعد اسے پتہ چلا کہ دانے کے ساتھ پھپھوندی لگ گئی تھی، اور جب تک اسے پتہ چلا کہ دانے میں پھپھوندی لگ گئی تھی تب تک اس کی 2-3 مرغیاں جو تھی وہ بیمار ہو چکی تھی، اور انہوں نے ان کو بالکل ٹائم نہیں دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا جا سکے، اور وہ ایکسپائر ہو گئیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کا دانہ جو ہے وہ آپ کے سیلوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دانہ دھوپ میں سکھا دیتے ہیں، وہی بات ہے، پھر دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر دانہ صرف اوپر سے خشک بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل محفوظ ہو گیا ہے۔ اسی لیے اگر دانہ اچھی طرح بھیگ جائے، خاص طور پر بارش کے پانی سے، تو بہتر یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کریں۔ لیکن ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، آخر مونسون میں گیلا دانہ کن کن بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ جاننا ہر شوقین کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ جب مرغا دانہ چھوڑ دیتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ فوراً بازار جا کر کوئی اینٹی بایوٹک یا دوائی لے آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آخر بیماری شروع کہاں سے ہوئی۔ اگر وجہ ختم نہیں کریں گے تو دوائی صرف وقتی فائدہ دے گی، مسئلہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس 2 اصیل مرغ ہیں، دونوں بالکل صحت مند ہیں، ایک کو ہمیشہ خشک اور صاف دانہ ملتا ہے، دوسرے کو بارش میں بھیگا ہوا یا کئی دن پرانا دانہ ملتا ہے۔ ایک ہفتے بعد آپ دیکھتے ہیں پہلا مرغا پہلے جیسا ہی طاقتور ہے، لیکن دوسرا مرغا خاموش رہنے لگا ہے، کم دانہ کھا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کی چمک بھی کم ہونے لگی ہے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر شوقین اصل مسئلہ پکڑ ہی نہیں پاتے۔ لیکن سوال یہ ہے، سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ متاثر ہوتا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، جب خراب یا پھپھوندی لگا دانہ جسم میں جاتا ہے تو سب سے پہلے ہاضمے کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ مرغے کی آنتیں وہ دانہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتی، پھر کیا ہوتا ہے، مرغا پہلے سے کم دانہ کھاتا ہے، پانی زیادہ پیتا ہے،
کبھی کبھی پتلے فضلے بھی آ سکتے ہیں، اور اگر یہی حالت کئی دن رہے تو جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور غلطی ہوتی ہے، شوقین سمجھتا ہے میرا مرغا کمزور ہو گیا ہے، اس کو طاقت والی دوا دے دیتا ہوں۔ حالانکہ اصل مسئلہ دوا کی کمی نہیں، خراب دانہ ہے، لیکن بات صرف معدے تک محدود نہیں رہتی، اصل خطرہ ابھی باقی ہے۔ اگر دانے میں فنگس بن جائے تو بعض اوقات ایسے زہریلے مادے پیدا کر سکتی ہے جو جگر پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، اور جب جگر کمزور ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرغا پہلے جیسا ایکٹیو نہیں رہتا، پروں میں جان نہیں رہتی، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اسے کسی دوسری بیماری کا نام دے دیتے ہیں۔ اب ایک سوال، کیا ہر گیلا دانہ نقصان کرتا ہے؟ جواب ہے ضروری نہیں ہے۔ اگر دانہ صرف چند منٹ بارش میں بھیگا اور فوراً خشک کر دیا گیا تو خطرہ کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر دانہ کئی گھنٹے یا پوری رات نمی میں پڑا رہے تو خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور مونسون میں یہی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ نشانی بتانے والا ہوں جس سے آپ بیماری آنے سے پہلے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسئلہ دانے میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مرغا پہلے دن صرف تھوڑا کم دانہ کھا رہا ہے، دوسرے دن خاموش رہنے لگا ہے، اور تیسرے دن پانی زیادہ پینے لگا ہے، تو صرف دوائی مت ڈھونڈیں، سب سے پہلے فیڈر چیک کریں۔ دانے کو ہاتھ میں لے کر دیکھیں، اس میں نمی تو نہیں، بدبو تو نہیں، چھوٹے چھوٹے سفید یا سبز نشان تو نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر آئے تو فوراً دانہ تبدیل کر دیں۔ دوستو، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اچھا دانہ خریدنا کافی نہیں، اچھا دانہ محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہزاروں روپے کا فیڈ خرید لیتے ہیں لیکن اسے کھلے تھیلے میں نمی والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ مرغا بیمار کیوں ہو گیا۔ لیکن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے حصے میں آپ کو 5 ایسے اصول بتاؤں گا جن پر اگر آپ نے صرف مونسون کے 2 مہینے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے مرغوں میں بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا۔ اور یقین کریں، ان میں سے ایک اصول ایسا ہے جسے 90% شوقین آج بھی نظر انداز کرتے ہیں۔